آپ یہ بالکل صحیح سن رہے ہو کہ مفتی صاحب کو ایسی رہائی نہیں چاہیے جو رہائی مل جائے اور ملنے کے بعد میں 8 دن کے بعد پھر جیل کے اندر جانا پڑے. یہ حقیقت بات ہے میرے عزیزو. آپ چونک نہ مت، مکمل آپ کو پہلے یہی بتانے والا ہوں. اس کے بعد میں کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ایک اچھا پیغام بھی آپ کو دیں گے. لیکن پہلے جانکاری پوری لے کر جائے، خاص کر مفتی صاحب کے حوالے سے، کہ مفتی صاحب کیا خود نہیں چاہ رہے رہائی نہیں ہو؟ بیل کو کینسل کروا دیا گیا. آپ نے شاید یہ ویڈیو، یہ خبر اس سے پہلے کہیں اور دیکھ لی ہوگی، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے بھی سوچا کہ میں اپنے ویورز تک پہنچا دوں جو الحمدللہ روزانہ ریکویسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مفتی سلمان اظہری صاحب سے ریلیٹڈ جو بھی خبر آئے آپ ہم کو بتاتے رہنا، ہم کو پتہ چلتا رہے گا. لوگ بھول جائیں گے نہیں تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو. بہرحال بھولنا تو ہے ہی نہیں میرے عزیزو، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرنی ہے. تو آپ کو مکمل بات بتاتا ہوں، دھیان سے سننا. دیکھیے بیل کینسل کر دی ہے مفتی سلمان اظہری کے وکیلوں نے، کیونکہ ایسی ٹیمپریری بیل ان کو نہیں چاہیے تھی جس کو ملنے کے بعد میں 8 دن 10 دن 15 دن تک شاید مفتی صاحب باہر رہتے، اپنے گھر آ جاتے، لیکن اس کے بعد میں ان کو پھر دوبارہ سے جیل میں جانا پڑتا، حاضر ہونا پڑتا میرے عزیزو. اس وجہ سے ان کو ایسی رہائی نہیں چاہیے. تو یہی وجہ ہے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی رہائی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے ایسی رہائی میرے عزیزو. رہائی چاہیے تو مکمل چاہیے اور اللہ کی مرضی. ایک ویڈیو میں نے خود سنا تھا مفتی سلمان اظہری صاحب کو، ویڈیو میرے فون میں سے ڈیلیٹ ہو گئی، مجھ کو دوبارہ نہیں ملی، ورنہ میں آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھاتا. پتا اس میں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ جو لوگ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وہ سب سمجھ جائیں گے. کچھ لوگ نئے نئے ایسے بھی آتے ہیں جو شاید ہم کو بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے بے شک کہ ہم سچ ہیں الحمدللہ. تو مفتی سلمان اظہری صاحب کہہ رہے تھے میرے حق میں جو بہتر ہے وہی ہوگا جب اللہ چاہے گا. جس کے حق میں جو بہتر ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اس کی مرضی ہے. ابھی وہ جیل میں ہے تو اللہ کی مرضی ہے میرے عزیزو. جس دن اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا، ان کے نصیب میں رہائی ہوگی، اس دن ان کو رہائی مل جائے گی. کوئی دروازہ، کوئی دیوار ان کو روک نہیں سکتی میرے عزیز. یہ حقیقت بات ہے. فی الحال مفتی صاحب کو ایسی رہائی نہیں چاہیے جو 8 دن کے بعد پھر ان کو جیل جانا پڑے. اب دعا کریں کہ ٹیمپریری بیل ان کو کینسل انہوں نے کر دیا، ایڈوکیٹ نے، ان کے وکیل صاحب نے، مفتی صاحب نے خود منع کروا دیا ہے. اب جو اگلی اپڈیٹ آئے گی میرے عزیزو کیا آئے گی؟ یا تو سپریم کورٹ میں جائیں گے یا پھر ابھی پاسا کے اوپر ہی لڑیں گے. ہاں میرے عزیزو، ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والوں کو اور صبر کرنا پڑے گا میرے عزیزو، اور انتظار کرنا پڑے گا. بس دعا کرتے رہے ہر نماز میں، دل کی گہرائی سے. جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں بھائی، آپ لوگ دل سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ جلد سے جلد ان کو رہائی نصیب کر دے. آمین یا رب العالمین. ایک کلام پڑھتا ہوں، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. کلام بڑا زبردست ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ایک عاشق رسول ایسے زمانے کا منتظر ہے. کیسے زمانے کا منتظر ہے ابھی آپ کو اس کلام میں بتاتا ہوں. ایک اچھا پیغام جو روزانہ دیتا ہوں کہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قائم کریں میرے عزیزو. زندگی میں چاہتے ہو خوشحالی آئے، برکتیں آئے، کام میں رزق میں برکت ہو، لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں، امن و سکون میں رہیں، خوشحالی رہے، تو آپ جو ہے اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لیجئے، نماز کی پابندی کر لیجئے. ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو، اور جا چکے ہیں تو ان کی قبر پہ جائیں اور وہاں جا کر فریاد کریں میرے عزیزو. اور دوسری بات، آپ اگر اپنی پوری لائف میں، اپنی زندگی میں اگر اپنا جو اندر کا معاملات ہیں، اخلاق ہیں، حسن و اخلاق، مطلب اپنی عادت کو اچھا بنا کے رکھیں گے، سب کی نظروں میں ایسے رہیں گے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا، بڑا گڈ ہے، لوگوں کے منہ سے تعریف نکلے آپ کے لیے، تو انشاءاللہ اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں، نبی کی سنت چہرے پہ سجائیں. آپ کو بڑا لطف آئے گا، زندگی جینے کا بڑا مزہ آئے گا میرے عزیزو. نماز کی پابندی کرتے رہیں، ماں باپ کو راضی رکھیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں. یہی میسج ہمیشہ دیتا ہوں، آج بھی دے رہا ہوں. اچھا پیغام ہے تو مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دل سے دعا کرتے رہیں. اگلی جو اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، جو سچی ہوگی تبھی بتائیں گے، ورنہ نہیں بتائیں گے انشاءاللہ. آئیے کلام سن لیجئے اور اس فقیر کے لیے بھی دعا کیجئے گا. اگر کلام پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. تو ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی،
ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا۔ جہاد کرنا ہے ہر گھڑی سے، جہاد کرنا ہے ہر گھڑی سے، حساب لینا ہے زندگی سے، جہاد کرنا ہے ہر گھڑی سے، حساب لینا ہے زندگی سے۔ تم منائیں گے جشن خیر اس دن، منائیں گے جشن خیر اس دن، بدی کا جب انتقال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ چمک اٹھے گر ضمیر اپنے، جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، چمک اٹھے گر ضمیر اپنے، جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، چمک اٹھے گر ضمیر اپنے، جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، تو ہر ایک آہٹ چراغ ہوگی، ہر ایک آہٹ چراغ ہوگی، ہر ایک سایہ بلال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا، اور چنے گا جو راستے کے پتھر، سنیے کام کا شعر ہے، محبت سے کہیں یا رسول اللہ، چنے گا جو راستے کے پتھر، اسے زمانہ کہے گا رہبر، چنے گا جو راستے کے پتھر، اسے زمانہ کہے گا رہبر، تو کسی کو ٹھوکر لگی تو عربی، کسی کو ٹھوکر لگی تو غرمیر، کارواں سے سوال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی،
جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک منبر، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ شریعت مصطفیٰ مظفر ہماری آئین ساز ہوگی، شریعت مصطفیٰ مظفر ہماری آئین ساز ہوگی۔ تو خدا کا قانون اپنا قانون، خدا کا قانون اپنا قانون میں بن گیا تو کمال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا۔ ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا۔ میرے عزیزو، جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے انشاءاللہ تعالی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب بہت جلدی باہر آئیں گے، ہمیشہ تو وہ جیل میں نہیں رہنے کے، اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب باہر آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے ان کے لیے تاکہ جلد سے جلد ان کی رہائی ہو جائے اور وہ باہر آ جائے۔ اور ٹیمپریری بیل نہیں چاہیے، بالکل پروپر بیل چاہیے تاکہ باہر نکلنے کے بعد کبھی مفتی صاحب انشاءاللہ تعالی اس جیل کا منہ نہ دیکھیں۔ لیکن ہاں، ایک خوشخبری اور آپ کے لیے، مفتی سلمان اظہری صاحب نے بزرگوں کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھائیں، بزرگوں کو دیکھیں کس قدر دین متین کی خاطر وہ جیلوں کے اندر گئے ہیں، وہ قید ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بزرگوں کی سنت کو زندہ کر دیا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی وہ باہر آئیں گے۔ آپ لوگ بس دعا کرتے رہیں، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ کہ آپ مجھے مکمل سنتے ہیں، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، اللہ آپ میں سے جتنے بیمار ہیں بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ کے عزیز و قریب میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، میرے والدین کے، میرے گھر والوں کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کے گھر والوں کو سلامت رکھے، نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ چلیے ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔